Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ. اردو میں کہہ رہا ہوں آپ لے آئے پانی, کیونکہ اردو میں پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں گلاس میں پانی ڈال کے لے آؤ. 3 بیٹے ہیں, تینوں کو میں نے کہا کہ 3 بچوں فار ایگزامپل میں نے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ, تو وہ تینوں کا اس کی شرح میں اختلاف ہوگا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں آب خورے میں پانی ڈال کے لے آؤ, آب لے آؤ آب خورے میں ڈال کے. اب وہ لغت لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, آب کا مطلب کیا اور آب خورے کا ہے بھائی, گلاس کو اصل اردو میں کیا کہتے ہیں. تو ممکن ہے ایک جگ میں ڈال کے لے آئے, ایک کہے کہ گلاس میں, ایک ڈونگے میں. یہاں اختلاف ہو سکتا ہے, اور جب یہ اختلاف ہوگا تو ابا ان پہ غصہ نہیں ہوگا. اس لیے غصہ نہیں ہوگا کہ ابا کہے گا میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا تھا جس میں تینوں احتمالات نکل سکتے تھے, اتنا مشکل لفظ استعمال کیا تھا. تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں, بلکہ بہت ساری احادیث, کہ کوئی حدیث کبھی قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ قرآن کے لفظ میں عموم ہوتا ہے, حدیث کیا کر رہی ہوتی ہے اس کو خاص کر رہی ہوتی ہے. قرآن میں ایک حکم بغیر قید کے ہوتا ہے, حدیث میں اس میں کوئی قید بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو اب مجتہدین جب قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں تو ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں کون سی دلیل کو فوکس کرنا ہے اور کون سی کو رد کرنا ہے, جس کی وجہ سے ان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. اور آپ عوام کو اتھارٹی دے رہے ہو کہ خود بیٹھ کے کیا کریں, مسائل نکال کے مارکیٹ میں لاتی رہے. تو جو فقہا میں جب اختلاف حل نہیں ہو سکا اور ان کا آپس میں ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اتنے آسان مسائل نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھ رہے ہیں. باقی اس میں شریعت کی کیا حکمت ہے کہ اسلام نے بعض ایسی مشکل چیزیں رکھی جن کو ڈیفائن کرنے میں اختلاف ہوا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں. لیکن حقیقت بہرحال یہی ہے, ایسا ہوا ہے, مشاہدے کا تھوڑی انکار کیا جا سکتا ہے. اور یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر بھیجا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز, بولو نا یار کیا ہو گیا, عصر نہیں پڑھنی کسی نے. یہ آپ کا ایک ارشاد تھا, ایک حدیث تھی. اب کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر چلا ہے تو راستے میں نماز قضا ہونے لگی, ان کو تاخیر ہو گئی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض حضرات نے کہا کہ نبی نے جو کہا تھا کہ راستے میں نماز نہیں پڑھنی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ نماز قضا ہو جائے گی. بھائی ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھو, اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ وقت کے اندر اندر مقام پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ کہا تھا, یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھو, تو یہ اس صورت میں حکم تھا کہ جب مقام پہ پہنچنا ممکن بھی ہو. اب چونکہ ممکن نہیں ہے تو نماز قضا کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی, عصر کی نماز کی تو اللہ نے خاص طور پر تاکید کی, تو ہم کیسے چھوڑ دیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان صحابہ کا مقصد حدیث کی مخالفت. اب کوئی جاہل اٹھے اور حدیث کا حوالہ نمبر پیش کر دے اور ٹائم بتا دے کہ اتنے بج کے, اس زمانے میں تو حوالہ یہی ہوگا نا, اتنے بج کے اتنے منٹ میں نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا, اور تم پڑھ رہے ہو لہذا تم گمراہ ہو, اندھے مقلد ہو, حدیث حوالے کے ساتھ پوری سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, تم اپنے جو ہے نا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو, صحیح ہے نا, اور یہ 15ویں صدی کے مولوی ہیں, یہ یوں ہیں, اس طرح کے تانے دینا کوئی شروع کر دے, تو یہ جہالت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی وہ اس حدیث کا انکار نہیں کر رہا, کوئی بھی انکار نہیں کرتا, وہ کہہ رہے بھائی اس کے مقابلے میں دوسرے دلائل کیا ہیں, وہ زیادہ مضبوط ہیں, اور وہ اس حدیث میں تعویل کر رہا ہے. تعویل دوسرے دلائل کی وجہ سے کر رہا ہے, نبی کے قول کی مخالفت کی وجہ سے نہیں کر رہا.
آج آپ کوئی بھی بخاری کی حدیث پیش کر دیں نا, آپ کہیں اس کا یہ مطلب ہے, تو لوگ کہیں گے اصل میں یہ مولویوں نے اپنی طرف سے مطلب نکالے ہوئے ہیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اصل میں ان کے سامنے جب قول رسول آتا ہے تو یہ اپنے اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے اس قول رسول کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جہالت کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نماز یہیں پڑھیں گے, اور بعض نے قول رسول کے ظاہری الفاظ کو دیکھا کہ بھئی اس موقع پہ نبی کا حکم یہی ہے کہ نماز چھوڑنی ہے تو ہم نماز چھوڑیں گے. تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈیفائن کرنا صحابہ کے لیے آسان تھا یا مشکل تھا؟ مشکل تھا, تبھی تو اختلاف ہوا. اگر قرآن و حدیث آسان, ہر جگہ آسان ہوتا تو صحابہ میں یہاں دو رائے کیوں بنتی؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے, اس کا تو یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پتہ ہی چلا بھائی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ آسان نہیں ہے. اہل حق میں اگر اختلاف ہو, ہاں جو جاہل لوگ ہیں یا جو شہوت پرست لوگ ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں خواہشات کی بنیاد. اہل حق میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کا مطلب اتنا آسان نہیں ہے جتنا کوئی پلمبر بیٹھ کے بتا رہا ہے آپ کو. اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے یک طرفہ دلیل سنی ہے اور آپ تمام فقہا سے بدگمان ہو رہے ہیں. تو دوسرا فریق تھا, اس نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے. جب یہ لشکر واپس پہنچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نماز پڑھنے والوں کی مخالفت کی, ان کو برا کہا, اور نہ نماز چھوڑنے والوں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ میری جو ورڈنگ ہے, میرے جو الفاظ ہیں, اس سے دونوں مطلب نکالے جا سکتے ہیں, لہذا میں کسی کو ملامت نہیں کر سکتا. ہائے ہائے کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اس سے پتہ چلا بہت سی احادیث ایسی ہیں جن سے دو متضاد مطلب نکل سکتے ہیں. ایک مطلب کی طرف امام ابو حنیفہ چلے جاتے ہیں, دوسرے مطلب کی طرف امام شافعی چلے جاتے ہیں. تو اب اس میں امت کی خیر خواہی اسی میں ہے, دونوں مطلب کو صحیح مان کر کسی ایک مطلب کو فالو کرنا شروع کر دے. اور اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے بولے یہ والا مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے چونکہ یہ میری رائے ہے, باقی اندھی تقلید ہے, تو وہ امت میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, وہ امت میں فتنہ پھیلا رہا ہے. لیبل یہ لگا رہا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن و سنت پہ جمع کر رہا ہوں, لیکن نہ عملی طور پر لوگ قرآن و سنت پہ جمع ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کے نیچے کمنٹس پڑھا کریں, جس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور جس طرح علماء کا بغض لوگوں کے دلوں میں پھیلایا جا رہا ہے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں نفرتوں کا ماحول بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اور اس نفرت میں اور ایک عام نفرت میں فرق یہ ہے کہ جب انسان ویسے نفرتوں کا ماحول پھیلاتا ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے, لیکن جب قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے نفرتوں کا ماحول پھیلائے تو کرتا نفرت ہے, مگر اس نفرت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال, یہاں تک آ گئی سمجھ میں. تو یہ جو آج کل قرآن حدیث کے نام پہ کلپ بازی ہو رہی ہے نا, اس سے لوگ نفرت بھی کر رہے ہیں آپس میں, گالیاں بھی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور اس گالیوں کو اور اس نفرت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بولو بھائی, ثواب. تو وہی قدیم طریقہ جو چلا آ رہا ہے نا وہی بہتر ہے. کسی ایک مجتہد کو فالو کریں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں. بھائی وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک, کیونکہ مجتہد کا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہاں دو مطلب نکلتے تھے, ورنہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین اختلاف نہ کرتے. آپ نے ایک ذہن بنا لیا کہ دلیل اسی کو کہتے ہیں, تو آپ اپنے اس ذہن کی خود ساختہ جو آپ کی ایک اصول ہے نا, اسی کی بیس پر آپ مسائل نکالتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو دوسرے کے اصول کا علم ہے. میں اصولی باتیں کر رہا ہوں, اصولی باتیں. لوگ کہتے ہیں اس پہ کوئی حوالہ دو, تو کتنے حوالے تو دے دیے میں نے آپ کو, صحیح بخاری مسلم کا حوالہ دے دیا. تو اب اگر کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہے نا تو وہ حوالے کے ساتھ کرے کہ نہیں مفتی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں, کہ کچھ حدیث کو سمجھنے والے کچھ نہ سمجھنے والے, مفتی صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے بخاری کی حدیث اور حدیث نمبر فلاں کی وجہ سے. تو ایسا کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے, اور امت کو مختلف قسم کے فرقوں میں مسلسل توڑا جا رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے
youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।